اگر ہندو بھی غوث پاک پر اعتماد کر لے تو میرا غوث ہندوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، دور حکومت ہے رنجیت سنگھ کا، اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر، ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے، اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندوؤں کو شامل کرتے، اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندوؤں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہے، اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان، اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی۔ اللہ اللہ، اور جب بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی تو 11ویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہیلی کو، پڑوسن کو وہ جو ہے شامل کرتی، تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ 11ویں کیا ہے، تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، بغداد کے تاجدار، ولیوں کے سلطان، جنہوں نے مردے زندہ کیے، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں۔ اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا؟ یا اللہ، ہم تو کہتے کوئی چھیڑ کر تو دیکھے، ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث وہ ولی ہے، کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے، کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ غوث العظم دستگیر کی شان۔ لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ لوگ کس سے گڑتے ہیں اپنے غوث کے لیے؟ میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا، لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، ارے غوث تو غوث ہے۔ جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے، کجا رابعہ کجا غوث العظم دستگیر، کیا فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ رابعہ بہت بڑی خاتون ہے، لوگوں نے ان کو عادی قلندر کہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میرے غوث نے، میرے امام نے کہا، کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، کیسے ملتے ہیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیسے؟ وہ ہے تلوہ تیرا، جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ غوث پاک ہے نا۔ لوگ ان کو ذرا سمجھے تو سے، غوث اعظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے۔ حضور محدث اعظم کچوچوی نے فرمایا تھا، سرکار محدث اعظم کچوچوی فرماتے ہیں یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ، کوئی دل سے پکارے نا۔ بہرحال تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی، وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے، یہ ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پکار وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہیلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں۔ اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں، بلکہ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں
عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکتا. ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں، قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں، صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا، ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا. میرے عزیز چیز کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا. جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں. اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا. مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں، میں نے کہا 11ویں کر. ہاں کر کے دیکھ لو، دیکھ لو نا کر کے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا. تاجر والی مات کرنا 11ویں، غلاموں والی کرنا. ہاں غلاموں والی کیا ہوتی ہے اور تاجر والی کیا ہوتی ہے؟ تاجر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا، نہ ہم نے یہ کیا، اب آپ صرف قبول کر لیں آپ کا احسان ہے بس، پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا. وہ 11ویں کرتی تھی ہر مہینہ، اور وہ ہندو اس کی سہیلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی. اس کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت پیدا ہوگی. وہ ہندو خاتون کے، وہ تھی غریب لیکن غوث پاک کو وہ بھی چاہنے لگی. ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے میکے جا رہی تھی، دیوالی کے دن تھے، اس نے جانا تھا اپنے میکے. اس کا غریب شوہر، اس کا پتی اس کے ساتھ تھا، اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدعقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا. اس پہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی غربت کا وہ سودا کرے، غربت کو روکڑا کرے، اس کی غربت کا مذاق اڑائے. تو یہ بہت کوشش کرتا تھا. لیکن یہ ہندوستان ہے، ہمارا بھارت ہے، یہاں مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کسی کی بیٹیاں ہمارے یہاں بے غیرت نہیں ہیں. یہاں کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی اور حیا رکھی ہے. یہاں کی بیٹیاں بہت باغیرت ہے، کسی مذہب کی ہو بہت باغیرت ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو ٹی وی سیریلوں نے سب کو بے پردہ کیا. ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کسی مذہب کی عورت ہو، کبھی وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر گھونگھٹ کے مردوں کے سامنے نہیں آتی. بلکہ ہم نے راستے میں جھاڑو دینے والی عورتوں کو بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھی، ان کو لوگ نچلی ذات کا کہتے تھے. مگر ہم جیسے بچے بھی اسکول جاتے وقت آ جائیں تو دیکھتے تھے کہ ان کا گھونگھٹ ان کے ماتھے سے لٹک رہا ہوتا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. آج تو کروڑ پتیوں کی بیٹیاں بے پردہ نکل گئی. آج تو ارب پتیوں کی بیٹیاں ولیموں کے اندر بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے. بے غیرتی ہے. لوگ کہتے ہیں پردہ ایسا پردہ ویسا. میں نے کہا پردے کی تعلیم اسلام تو دیتا ہے، لیکن ہندوستان کی مٹی نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے، ہندوستان کی تہذیب نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے. ہمارے مذہب میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوستان کی پرانی تہذیب بھی پردے کی بات کرتی ہے. پردہ ہمارے یہاں اسلام میں ہے، بالکل ہے الحمدللہ. جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ ہوگا. اسلام بھی حیا کی بات کرتا ہے. ہندوستان کی مٹی میں بھی اللہ نے حیا رکھی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں حیا اس لیے ہے کہ سب سے پہلے با حیا اسی زمین پہ آیا آدم کی شکل میں. ان کے قدموں کی برکت ہے کہ اس مٹی میں حیا ہے. تو اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں، پیدل کوئی سواری نہیں ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے، بیچ میں جنگل ہے، ایک گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب پیچھے پیچھے چل پڑا تو یہ دونوں میاں بیوی کو روک کے کہتا ہے کہ بھئی میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. اس کے شوہر نے کہا کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں، ایک گھوڑے پہ کیسے تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتے. تو اس نے کہا ایک کام کرو، میں تمہیں پیدل چلتے نہیں دیکھنا چاہتا، میں اتر جاتا ہوں، لگام پکڑ لیتا ہوں گھوڑے کی، تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بھئی ہمیں تیری آنکھ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا. تو وہ جو عورت تھی نا، اس کی بیوی، اس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے، ایک شرط ہے، تم کوئی ضمانت دو، کوئی گارنٹی دو، عہد دو، ہم بیٹھ جائیں گے. اب وہ تھا تو بدعقیدہ، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا اچھا ہو یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. کچھ تو ایسے بدبخت بھی ہوتے نا، اور وہ بڑی تفصیل ہے، اس میں بھی میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن ہے تو ایسے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے اندر کوئی کلمے کا اثر ہوتا بھی نہیں نا، ایسے بدبخت بھی تو ہیں نا.
تو اس نے کہا کس کی ضمانت چاہیے؟ کس کی ضمانت چاہیے؟ کون سا ہے چاہیے؟ اس کی زبان سے پٹ نکلا، کیونکہ اس کی بات زبان پہ بار بار غوث غوث یا غوث یا غوث یا غوث تھا۔ اس نے کہا کہ وہ 11ویں والے پیر صاحب ہیں نا، ان کی ضمانت دے دو، کہ ان کی ضمانت تم ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے۔ اس کو تو اور آسان تھا، کیونکہ تھا بد عقیدہ، ولیوں کا ماننے والا نہیں تھا وہ اس دور میں، پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس لیے کہ وہ دور ہے، ابھی انگریزوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، راجہ رنجیت سنگھ کا جو تھا، یعنی ابھی بدعقیدگی کے جراثیم ہندوستان میں شروع ہو چکے تھے۔ جس طریقے سے ابھی وہ ایک نیا وائرس آ گیا نا، جیسے تو ابھی 5 مریض آپ کے یہاں بھی تو کیسے تھوڑے سے شروع ہوئے نا، تو ایسے اس دور میں وہ بدعقیدگی کے جراثیم شروع ہو گئے تھے۔ سب کو نہیں لگے تھے، ایسے چند کو لگے تھے، اور باقی سب لرزہ بر اندام تھے۔ تو یہی ہوا، اس کو کہا کہ بڑے پیر صاحب کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا فوراً ہاں بالکل بالکل بڑے پیر صاحب کی ضمانت۔ تو کہا کہ اچھا سوار ہو جاؤ، میں اترتا ہوں، سوار ہو جاؤ۔ جیسے یہ اتر کر کے شوہر نے پہلے بیوی کو سوار کیا، ابھی وہ بیوی سوار ہوئی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی، اور یہ بیٹھ گیا جست لگا کر کے گھوڑے پر، اور ایڑ لگائی، اور اس کو دبوچا اپنے بازوؤں میں۔ جب دبوچ رہا تھا اپنے بازو میں، تو وہ ایسے جھک جھک کر دیکھ رہی، پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے لڑکی، یہ مڑ مڑ کے کس کو دیکھ رہی ہے؟ تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا ہے۔ کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے، لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں، 11ویں والے پیر کا انتظار ہے۔ تو نے کہا تھا نا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، جس کی ضمانت دی ہے وہ بچانے کے لیے ضرور آئے ہے۔ اور ایک نقاب پوش تلوار نکالتا ہے، اور تلوار نکال کر کے اس کی گردن اڑاتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ تو مر کے گھر چکے ہیں، وہ تو مر کے ختم ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں یقین ہو تو کوئی آج بھی میرے غوث کو مدد کرتا ہوا پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ ادائے دل نوازی کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے، اور وہ گر رہا ہو ٹھوکر کھا کے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ اس کا سطر کھل رہا ہے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی وہ مدد کرتے ہیں، ان کی امداد آج بھی ہے۔ کوئی سچے دل سے پکار کر تو دیکھے، میرے لب پہ رات دن ہے، تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے ہیں، میرے کام غوث اعظم میرے راستے میں آ کے کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ گیا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس خاتون نے دیکھا نقاب پوش آئے، گھوڑا روک لیا گیا، ایک نقاب پوش نے اٹھایا، گردن اڑا دی، گردن اڑائی۔ اس خاتون سے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اس نے کسی کو پہچانا تو نہیں، لیکن کہتی ہے میرا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ پھر وہ گھوڑا لے کر، وہ تلوار لے کر جس سے خون ٹپک رہا تھا، وہ لاش کے قریب آئے، اور ایک نقاب پوش نے جو ہے وہ گردن اور جسم کو جوڑ دیا اور کہا کم باذن اللہ، زندہ زندہ ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا اے نقاب پوشو ذرا بتاؤ نا کون ہو؟ تو جب نقاب الٹا گیا تو ایک تو اسی گاؤں کے کتب تھے جو مجذوب بن کر کے بیٹھے تھے، اور دوسرے میرے اور تمہارے پیر سرکار عبد القادر جیلانی۔ کوئی یقین کر کے ان کو، پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت میں مدد کرے، دیکھیے مسئلہ کہاں اٹکتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے۔ میں کہا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کر سکتے قیامت میں،
جو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ کوئی یقین تو کرے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا میں دنیا میں بھی اس کی حمایت کروں گا اور آخرت میں بھی اس کی حمایت کروں گا، اور میرا اللہ میری حمایت کو قبول فرمائے گا۔